اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ مطلب کچھ ہدایات کے تحت آپ لوگ یا جی ڈی اے یا باقی جماعتیں جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور سندھ میں جی ڈی اے دوسری جماعتیں اور کراچی میں خاص طور پہ آپ سے کچھ یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں کہ جی سیٹس آپ کو اچھی مل جائیں گی اگلے الیکشنز میں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر بلند اقبال، آپ کا ایک بڑا چینل ہے سندھ اور بالخصوص شہری سندھ میں بڑے پیمانے پر لوگ دیکھتے ہیں. اس کے توسط سے میں صاف اور واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جو کسی ٹیلی فون کال پہ نہیں چلتی ہے، بلکہ اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر سے مشورے کے ساتھ چلتی ہے. اور اچھی بات کیا ہے کہ اب تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی یہ باہمی مشاورات کے بعد فیصلہ کرتی ہے. ہمارا کیا فیصلہ تھا؟ ہمارا فیصلہ تھا کہ یس پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سفارہ ہونا ہے. اب ایک جو ماحول بنتا چلا آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اچھا ماحول بنتا چلا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اسی لیے ہم نے جو مسلم لیگ فنکشنل ہے یا جی ڈی اے کی جو پارٹی ہے یا جے یو آئی کے ساتھ ہے، ہمارے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا. ڈاکٹر بلند اقبال، آپ سندھ کے ڈائنامک سے پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں ہم شہری سندھ میں یہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ ہو، بدین ہو، دادو ہو، خیرپور ہو، شکارپور ہو، سکھر ہو، روڑی ہو، کوٹری ہو، ان تمام جگہوں پر بھی ایم کے جو امیدوار ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان کو کہیں 15,000 کہیں 18,000 کہیں 28,000 کہیں 32,000 ووٹ ملتے ہیں. تو ہمارا تو ووٹ بینک ان تمام جگہوں پر موجود ہے. اور اگر یہ ووٹ بینک جو 30,000 کا، 32,000 کا، 28,000 کا ہے، اگر یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں دوسرے ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو ایک بڑا ووٹ بینک بن سکتا ہے. تو یس، ایم کیو ایم پاکستان کسی کے ٹیلی فون کال پہ نہیں، بلکہ سندھ کی بہتری کے لیے، شہری سندھ کی بہتری کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر ہم باہمی مشاورت ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والا انتخابات آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر دوسری سیاسی پارٹیاں سندھ کی حکومت بنائیں گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.